ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمدللہ اللہ عز و جل کا بے حد و بشمار حمد و ثنا اور درودی محمد علیہ السلام پر اس پرفتن دور میں جس کے بارے میں قرآن عزیز کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خالص دین اسلام کی پہچان کی خاطر ہم اس مسجد المسلمین فیصل آباد میں جمع ہوئے ہیں اور اس جمع کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو ہمارے موضوع میں بھی بعد میں آئے گا صحیح مسلم میں صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ جس طریقے سے ہمارا یہ اجتماع ہے اللہ عز و جل کے گھر میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جمع نہیں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں
تلاوت کا معنی یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھنا عمل کے لیے، والقمر اذا تلاہا یعنی کسی چیز کا پڑھنا پھر اس کے پیچھے چلنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اس اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ مگر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اس ہمارے اجتماع کو اللہ عز و جل کی رحمت ڈانپ لیتا ہے، اور ملائک جو ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے ملائک وہ ان کو گیر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتے فی من عندہ ان جو ہے ملا کے سامنے جو اللہ عز و جل کے پاس ہے، ادھر عرش عظیم میں، عرش بری میں، فی ملأ الاعلی عندہ۔ تو یہ اللہ کی کتاب کا درس، اللہ کی کتاب کا جو ہے تلاوت سمجھ کے لیے، عمل کے لیے یہ اجتماع، اور ہمارا موضوع ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ اس سے پہلے ہم 3 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علم سے مراد علم شرعی ہوگا جس کا منبع، سرچشمہ اور مصدر قرآن عزیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کیونکہ بعد میں حدیث آئے گا متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کا کہ بہتر وظیفہ بھی یہی ہے کہ اس علم شرعی کو حاصل کیجیے، اور دوسرا یہ کہ اس علم سے مراد وہی علم ہو جو عمل کے لیے ہو، اس پر عمل کیا جائے، اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ ہے اخلاص، کیونکہ ہر عمل میں اگر اخلاص نہ ہو کوئی قبول نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اللہ عز و جل کی بندگی کرو اس حال میں کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کیجیے، یعنی اللہ کی عبادت اور ہر عمل جو بھی عمل ہم کرتا ہے اس عمل کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے، ایک لازمی جو ہے رکن ہے اس کا اخلاص، اور دوسرا رکن ہے کہ اس سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو، ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ تو علم اس پر عمل ہو، علم سے مراد علم شرعی قرآن اور صحیح حدیث کا، جتنے بھی حدیث اور قرآن پاک کی آیات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ ان سے مراد علم شرعی ہوگا خالص اللہ عز و جل کے لیے اور عمل کے لیے، ایسا علم جس پر عمل ہوتا ہے۔ تو علم کے بارے میں رب العالمین کا فرمان ہے سورہ زمر میں 9 نمبر آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے علم شرعی، کیا وہ اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب عقل والے ہی نصیحت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، نصیحت کر جو ہے لیتے ہیں، ان اللہ عز و جل کی آیات سے قرآن پاک سے وہ علم والے ہی ہوتے ہیں، اور علم والے ہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن عزیز میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو عالم ہیں، عالم علم شرعی کا، قرآن عزیز کا، اور اس کے شرح میں تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ عز و جل سے ڈرنے والے عالم ہی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ عالم اس مخلوقات میں رب العالمین خالق ہے ہمارا، مخلوقات میں سب سے زیادہ عالم اللہ کا رسول محمد علیہ السلام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں انی اعلمکم باللہ واخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ عالم ہوں اللہ عز و جل کے اوپر، اور تم سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو اللہ سے، تم سب سے زیادہ متقی ہو،
کے پاس علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے جو ہے تقویٰ کرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ متقی اور ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہو، علم شرعی۔ اور یہ ایک مثال علم کا ایک مختصر مثال، جو عالم ہو اللہ عز و جل کے ذات کے اوپر، اللہ رب العالمین کی صفات کے اوپر، اللہ رب العالمین کے حقوق کے اوپر، کتنا اس کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا اس رب کائنات سے جس کا جو ہے وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر، وہ عزیز جبار قہار ذات، اس کا ایک مثال ایک صفت میں رحمت اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے۔ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں، ہر قرآن پاک کی سورت کے ابتدا میں پڑھتے ہیں، اس میں الرحمن الرحیم۔ اور الحمدللہ مسلمین کا اس پر عمل ہے، سورہ فاتحہ ہر نماز کے ہر رکعت میں امام ہو مقتدی ہو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں الرحمن الرحیم۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے جس میں بے انتہا شدت سے مبالغہ ہوتا ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان میں کہ سمندر اور کے جو ہے جو بڑے بڑے جھٹکے ہوتے ہیں، سمندر کے بڑے بڑے جو ہے وہ سمندر کے چپے ہوتے ہیں، جوش اس میں ہوتا ہے، اس سمندر کے چپوں کے جوش جیسا رحم رب العالمین کا رحم ہے۔ اور رحیم جس میں دوام ہو، جس میں پائیداری ہو، جس میں ہمیشہ گیری ہو، ایسا رحم کہ اس میں تقاطع نہیں آتا ہے، اس میں کٹنگ نہیں آتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس رحمان کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ وہ سمندر کے جوش مارتا ہوا، ٹاٹے مارتا ہوا چپوں کی طرف اور اس طریقے سے اس میں ہمیشگیری ہے، دوام ہے، استمرار ہے، ہمیشہ ہے، کبھی اس میں تسلسل میں انقطاع نہیں آتا ہے، کٹنگ نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل کی جتنی صفات ہیں اس کا علم ہو، رب العالمین کی ذات کا علم ہو، رب العالمین کی کتاب کا جو اللہ کا صفت ہے کلام اللہ، اس قرآن عزیز کا علم ہو، اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہو، اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، زیادہ تقوی والا ہوگا، زیادہ خشیت والا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے اس شخص کے لیے دعا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو علم سیکھے، علم کو یاد کرے اور پھر دوسرے تک پہنچائے۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه ما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع، اور دوسرے الفاظ میں فرب مبلغ افقہ من سامع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جو ہمارا بات سنے، وہ اللہ کی کلام کی شکل میں قرآن عزیز کا آیات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، اس کو یاد کرے پھر اس کو پہنچائے اسی طریقے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہو، اس سے زیادہ سننے والا ہو، زیادہ اس کا حفاظت کرنے والا ہو، اوعا اس کا زیادہ اپنے دل میں رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اعظم، امام المفتیین، امام النبیین، خاتم المرسلین محمد علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں بہت سے وظائف ہیں، وظائف سے مراد ہمارا ڈیوٹی، نوکری، عرب میں اس کو وظیفہ بولتا ہے، بہت سے وظیفے ہیں، بہت سے ڈیوٹیاں ہیں، اور ہر ڈیوٹی انسان کے لیے مباح کا درجہ رکھتا ہے، جائز ہوتا ہے جب تک اس میں شرعی کوئی مانعات نہ ہو۔ مثلا حرام تجارت شراب کا یا مخدرات کا، نشے والا چیزوں کا، وہ حرام ہے تو اس کا کرنا بھی حرام ہے۔ حرام نہیں، جو شرعاً جائز ہو ایسا چیز، ایسا ڈیوٹی ہر انسان کے لیے مباح ہے۔ لیکن ایک ایسا ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ڈیوٹی ہے۔ فرمایا خیرکم، تم
میں سب سے بہتر شخص من تعلم القرآن وہ ہے جو قرآن کو سیکھے وعلم اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن عزیز کا استاد، قرآن عزیز کا شاگرد، اس کے تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے، سب سے بہترین ڈیوٹی ہے. ڈیوٹیاں بہت ہے لیکن اعلیٰ منصب، اعلیٰ نوکری، اعلیٰ ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ اللہ کے کلام کا سیکھنا اور سکھانا، یعنی اس کا استاد اور اس کا شاگرد. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم. یہ سنن ابن ماجہ میں 226 نمبر حدیث. اللہ کے رسول نے مرحبا کہا اس طالب علم کو جو اللہ کی دین کے سیکھنے کے لیے آتا ہو، اور اس دین کے علم شرعی کا سیکھنے والا، اس کے لیے مخلوقات دعا فرماتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ترمذی میں 2685 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ عز و جل بھی، ملائک بھی، حتی اہل السماوات والارض، حتی النمل فی جوہرها، چیونٹی اپنے جو ہے اس سوراخ کے اندر، والحوت اور مچھلیاں بھی، مچھلی بھی، یصلون علی معلم الناس خیرا، وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم شرعی. علم سے مراد میرا ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ علم شرعی ہے، یعنی قرآن عزیز، اس کی تفسیر میں صحیح حدیث، اس کا سکھانا، اس کا تعلیم دینا کسی کو، اس کے لیے ملائک بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی، جس طریقے سے قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ کی طرف سے صلات یعنی رحمت کا نازل فرمانا، ملائکوں کی طرف سے صلات کی رب سے دعا کرنا کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے، اور اس طریقے سے تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹی اور مچھلیاں اور تمام اہل السماوات والارض ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلے، جس طرح سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان، میں بہت خوش ہوا، دل کو خوشی ہوا کہ یہاں پر اجتماع مرکز میں مسافر طالب العلم ہے اور اللہ کی کتاب کے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان کو انشاءاللہ اس کتاب کی تشریح بھی کرے گا استاد، اور ان کو دعائیں بھی سکھائے گا، علم سکھائے گا، علم شرعی. ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح مسلم میں ہے. جو حدیث ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا، اس حدیث کا ابتدائی جملہ یہ ہے صحیح مسلم میں 6853 نمبر حدیث صحیح مسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو شخص ایسا راستہ اختیار کرے جس میں وہ علم کو تلاش کرے، یعنی اپنے گھر سے نکلے علم کی تلاش کے لیے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس جملے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث فرمایا جس میں علم کا طلب ہے، ان علم کے لیے بیٹھنا، جس طرح سے آپ ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اجتماع علم سیکھنے کے لیے اور آپس میں اللہ کی کتاب کی درس اور تلاوت کے لیے. وہ حدیث پھر اس کے بعد ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کسی بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے کوئی قوم جو اللہ کی کلام کا تلاوت کرتے ہیں، یعنی سیکھنے کے لیے، علم کے لیے، اور اس طریقے سے اس کا درس دیتے آپس میں، اور اس جو ہے درس کے لیے جمع ہونا یہ جمع نہیں ہے مگر ملائک اس کو گھیر لیتے ہیں. سکون اور اطمینان اس پر اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کا دل کو سکون ملتا ہے، اس کو دین کو راحت ملتا ہے، اس کے دین کو خوشی ملتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ عز و جل کا رحمت اس کو ڈانپ لیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ایسے اجتماعات کا ذکر اس اجتماع میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے ملائکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے یفقہہ فی الدین. یہ بھی بخاری کا 71 نمبر حدیث ہے.
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ عز و جل خیر کا ارادہ کرے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ دین سیکھے سمجھے۔ تو دین میں فقہ حاصل کرنا، دین میں سمجھ حاصل کرنا، دین میں علم حاصل کرنا، یعنی شرعی علم حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ جو بھی شخص ہو اللہ کی دین کے لیے نکلے، دین کی سیکھنے کے لیے کوشش کرے، اس کو جو ہے سمجھے، ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں 227 اور 241 نمبر حدیث، ما من خارج فی طلب العلم الا یضع الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع، کوئی بھی نکلنے والا نہیں ہے جو اللہ عز و جل کے لیے علم شرعی حاصل کرے، مگر ملائک اس کے لیے اپنے پروں کو اس کو بچھا لیتا ہے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے جو ہے ساتھ ترحم کے لیے۔ ملائک اللہ کے فرشتے، اللہ کے مخلوقات، بہتر مخلوقات، نوری مخلوقات، لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، ایسے مخلوقات اس طالب علم کے لیے اپنے پر کو اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی تقدیر کے لیے، قدر کے لیے بچا دے۔ اور دوسری روایت میں وہ بھی سنن ابن ماجہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من خارج لا یخرج الا لطلب الخیر، خیر سے مراد علم شرعی ہے، الا هو فالمجاہد فهو کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جس طریقے سے مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا، اور یہ بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، علم شرعی حاصل کرتا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک کی اس آیات کی شرح میں کہ اللہ درجے فرماتے ہیں، درجے اونچے بلند کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین درجے بلند کرتے ہیں ان لوگوں کا جن میں ایمان ہو۔ ایمان سے مراد ایمان خالص، ایمان کامل، ایمان جو شرک سے پاک ہو، جس میں شرک کا ملاوٹ نہ ہو، جس میں قبر پرستی کا، بت پرستی کا، شرک پرستی کا، تقلید شخصیت پرستی کا، جمہوریت پرستی کا، جتنے بھی بت ہیں، کتنے میں گنو، اس سب سے خالص ایمان، کیونکہ ایسا ایمان جس میں شرک کا ملاوٹ ہو رب العالمین کو منظور نہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے مگر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مشرک ہے، ایسا ایمان اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ تو جو ایمان خالص والے ہیں اس کے درجے اللہ بلند فرماتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، لیکن اس اشخاص جو علم والے ہیں ان کے درجے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں لیکن علم والوں کے درجے بہت زیادہ درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اوتوا العلم منکم درجات، جو علم والے ہیں تم میں سے ان کے درجے ایمان والوں سے بھی، انعام ایمان والوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس علم شرعی ہو، قرآن عزیز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہو، کیونکہ علم شرعی سے مراد یہی ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران، اللہ ایسے شخص کی چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں اس کا مثال ایسا دیا کہ مثل الغیث، رسول اللہ نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل الغیث، اللہ رب العالمین نے جس علم کے ساتھ، یعنی جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، وہی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بواسطہ جبریل محمد علیہ السلام پر نازل ہوا، جو نور ہے، برہان ہے، حجت ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ مثل غیث کا مثال بارش جیسا ہے، اگر بارش جو ہے ہو جائے، غیث اس بارش کو کہتے ہیں کہ جس زمین
جو زمین اس کو جو ہے جذب کرے، اس کے بعد اس پہ جو ہے فصل نکلے، گھاس نکلے، درخت نکلے، مویشیوں کے لیے، انسانوں کے لیے رزق اس پہ سے نکلے، ایسا مثال علم کا ہے کہ علم اگر انسان دوسرے کو سکھائے، اس سے جو ہے اس پر عمل کرے تو اس کے لیے بھی خیر، اس کے لیے بھی خیر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم علما فلہ اجر من عمل به، جو کسی کو علم سکھائے اس کے لیے اتنا اجر ہے جو اس سیکھنے والا جس پر عمل کرتا ہے اتنا ہی اجر اس کے لیے، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گا۔ مگر اگر کوئی کسی کو اللہ کی کلام کا ایک آیات سکھائے اور وہ شخص اس پر عمل کرے، وہ سیکھنے والا عمل کرنے کے وجہ سے اس کو بھی اجر ملے گا، سکھانے والے کو یعنی معلم کو، استاذ کو بھی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان رجل عنده امة فعلمها فاحسن تعلیمها، اس کو علم سکھایا، شرعی علم اور تعلیم بہترین سکھایا، ثم اعتقها، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، پھر اس کو آزاد کیا، فلہ اجران، اس کے لیے دو اجر ہے، ایک اجر اس علم سکھانے کا، ایک اجر اس باندی کے، اس امہ کا جو ہے آزاد کرنے کا، یعنی علم سکھانے میں اجر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایک ایسا چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ملائک، اولو العلم، رب العالمین، تین کا ذکر کیا کہ قائما بالقسط۔ سورۃ آل عمران میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی رب العالمین نے اہل علم کو تیسرے درجے پر رکھا، رب العالمین نے خود بھی شاہد، ملائک بھی شاہد، تیسرے نمبر پر عالم شاہد، یعنی علماء شاہد، کس چیز پر؟ توحید پر، جو اللہ کے دین میں سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ توحید جس کا جو کلمہ طیبہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کفر اور شرک سے اور بت پرستی سے، یہودیت سے، ہر جو ہے الہاد سے نکل کر ایمان میں، توحید میں داخل ہوتا ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اوپر رب العالمین نے اپنے آپ کو، یعنی ذات عالیہ کو شاہد کیا، ملائک کو شاہد کیا، اور اولو العلم کو سورۃ آل عمران میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو کہ کوئی بھی عبادت کا مستحق، کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، صرف وہی ہے، صرف اللہ عز و جل ہے، صرف اللہ رب العالمین جو ہر شے پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ عبادت سے مراد اس ذات کی اطاعت خالص کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز کے ذریعے سے، صحیح حدیث کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا، وہی الہی کے ذریعے سے اس توحید کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے، اس عبادت کو اللہ کے لیے خاص کی جائے، اس پر اللہ عز و جل گواہ ہے، ملائک گواہ ہے، اولو العلم و اہل علم گواہ ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا، وہ بھی سورۃ آل عمران میں ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کلمہ طیبہ، توحید، ایمان جو ارکان ایمان میں سب سے پہلا نمبر پر ہے، اس سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی اس کلمہ طیبہ کا علم حاصل کرو۔ اس لیے کلمہ طیبہ میں 8 شرطیں ہیں، اگر 8 شرطیں آپ کو معلوم نہ ہو تو کلمے کے خالی لفظ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے ساتھ مراد باقی تمام حدیثوں کو ملاؤ جس میں ان شرطوں کا ذکر ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دوسرے حدیث میں من قال لا الہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی ان تمام شرائط کو جمع کر کے پھر کلمے کے معنی سمجھے، اس پر عمل کرے، پھر جو ہے آپ کا کلمہ اقرار لفظ کا پھر کام آئے گا۔ لیکن خالی لا الہ الا اللہ تو یہ تو آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم سب اپنے جو ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ ہے ہم سب کا کہ لوگ کتنے پڑھنے والے ہیں،
قادیانی بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والے ہیں. اس طریقے سے نصرانی وہ جو ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ پڑھتے ہوں گے اپنا جو ہے. اس طریقے سے کتنے فرقوں والے جس میں شرک صریح ہے، شرک اکبر ہے، واضح شرک ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور قبر کے سامنے سر بہ سجود بھی ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور قبر والے سے بھی مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے غوث الثقلین نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مقرر کیا. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی یعنی کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام یعنی جمہوریت کے اوپر اس کا ایمان ہے ان لوگوں کا. تو ایسا چیزیں جو کلمہ کے ضد ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے تو کلمے کو ٹوٹواتا ہے، تو کلمے کو ختم کرتا ہے، کلمے کا حیثیت پھر باقی نہیں رہتا ہے. تو کلموں کے ان شرائط کے ساتھ اس لیے قرآن میں ہے فعلم یعنی علم حاصل کیجیے لا الہ الا اللہ، پھر جو لا الہ الا اللہ پڑھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث جبریل بہت لمبا حدیث ہے، صحیح مسلم میں بخاری میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جبریل کبھی کبھی آیا کرتا تھا صحابہ کرام کی شکل میں، یعنی انسانی شکل میں، کبھی داہیہ کلبی کی شکل میں، کبھی کسی صحابی کی شکل میں. تو ایک دفعہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجلس میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا، صحابہ کرام بھی حیران ہوا کہ تا مسافر اجنبی جبریل علیہ نبینا علیہ السلام، لیکن ان کو معلوم نہیں، کسی کو نہیں تھا کہ یہ کون ہے. سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اجنبی، لیکن اس کے اوپر سفر کا اثر نہیں ہے، وہ ادھر جو ہے نزدیک جگہ سے آیا اور ہے اجنبی. لوگ حیران ہو کہ کیسا آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں زانوں بیٹھ کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. سب سے پہلے سوال جبریل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے. اور یہ حدیث ہے مشہور حدیث جبریل کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان جبریل کو یہ اب